بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی ون لائن خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ چائنا نے صدر جو بائیڈن اور نائب صدر کملا ہیرس کو انتخابات میں کامیابی پر مبارکباد پیش کی ہے۔ چائنا کا کہنا تھا کہ چائنا امریکی لوگوں کے انتخاب کا احترام کرتا ہے اور نو منتخب صدر جو بائیڈن اور نائب صدر کملا ہیرس کو مبارکباد پیش کرتا ہے۔ چائنا کا مزید کہنا ہے کہ چائنا سمجھتا ہے کہ امریکی انتخابات کا نتیجہ امریکی قوانین اور طریقہ کار کے مطابق طے کیا جائے گا۔ دنیا بھر میں 43 کروڑ سے زائد افراد شوگر کے مرض میں مبتلا ہیں اور گزرتے وقت کے ساتھ اس کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہونے لگا ہے۔ زندگی بہت میٹھی ہے، چینی کے بغیر بھی اگر ہم احتیاط کریں تو اس خاموش بیماری سے بچ سکتے ہیں۔ یہ موذی مرض انسان کو دیمک کی طرح چاٹ لیتا ہے، اس کا واحد حل احتیاط ہے۔ ڈاکٹر سکندر حیات کا کہنا ہے کہ جن کا شوگر لو ہوتا ہے اس مریض کو احتیاطاً کوئی میٹھی چیز اپنے پاس رکھیں، شوگر کم ہونے کی صورت میں فوراً میٹھا کھائیں۔ جبکہ شوگر کے مریضوں کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ اپنے پاؤں کو زخم لگنے سے بچائیں، کیونکہ شوگر کے مریض کے لیے پاؤں کا زخم انتہائی خطرناک ہوتا ہے۔ انسولین لگانے کے فوری بعد کھانا کھائیں اور ورزش اور پیدل چلنے کو معمول بنائیں۔ صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ وہ عالمی وبا کورونا کے بڑھتے ہوئے کیسز اور اس کی وجہ سے اموات میں ہونے والے اضافے کو دیکھ کر بے حد خوفزدہ ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ میں امریکہ میں کورونا کے بڑھتے ہوئے کیسز، ہاسپٹل میں مریضوں کی بڑھتی ہوئی تعداد اور اس کورونا کی وجہ سے اموات میں اضافے کو دیکھ کر بہت خوفزدہ ہو چکا ہوں۔ جو بائیڈن نے کہا کہ یہ بحران ایسا ہے جو ایک مضبوط اور فوری وفاقی رد عمل کا مطالبہ کرتا ہے، جس کی ہمارے یہاں بری طرح کمی ہے۔ ٹرمپ کو صدارتی انتخابات میں شکست ہونے کے بعد ٹک ٹاک پر فوری پابندی کے فیصلے کو بھی عارضی طور پر ملتوی کر دیا گیا ہے۔ اگرچہ پہلے ہی امریکی عدالت نے حکومت کو ٹک ٹاک پر پابندی لگانے سے روک دیا تھا، تاہم خیال کیا جا رہا تھا کہ 12 نومبر کو امریکی حکومت ٹک ٹاک پر پابندی سے متعلق نئی تاریخ کا اعلان کرے گی۔ برطانوی نشریاتی ادارے نے شہزادی ڈیانا کا انٹرویو حاصل کرنے کے لیے ممکنہ جعل سازی کے الزامات کی دوبارہ تحقیقات کا حکم دے دیا ہے۔ 1995 میں بی بی سی پر نشر ہونے والے انٹرویو کا اہتمام پاکستانی نژاد برطانوی صحافی مارٹن بشیر کے توسط سے کیا گیا تھا، جو اس وقت نشریاتی ادارے کے مذہبی امور کے نمائندے ہیں۔ حال ہی میں ایک اور برطانوی ادارے میں نشر ہونے والی دستاویزی فلم پر مارٹن بشیر پر الزام لگایا گیا ہے کہ انہوں نے شہزادی ڈیانا کو انٹرویو پر راضی کرنے کے لیے جعل سازی سے کام لیا۔ اس انٹرویو میں دوستو شہزادی ڈیانا نے اپنی ناکام شہادی شہزادہ چارلس کی بے وفائی کی خبروں کی تصدیق کی تھی۔ شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ راہ پاکستانی سیاستدانوں کو نشانہ بنا سکتی ہے۔ لاہور میں پریس کانفرنس کے دوران شیخ رشید احمد کا کہنا تھا کہ جہانگیر ترین واپس آ چکے ہیں، اب نواز شریف کو بھی آ جانا چاہیے۔ نواز شریف کو معلوم ہے کہ ان کی سیاست ختم ہو چکی ہے، مریم نواز بھی نااہل ہے، انہوں نے شہباز شریف کو مفلوج کر دیا ہے۔ شہباز شریف نواز شریف کے غیر سیاسی اور غیر اخلاقی بیان کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ ان کی اگلی نسل کا کوئی راستہ نکلے۔ مریم نواز نے بات کرنے کے لیے پی ڈی ایم کی چھتری کا سہارا لیا ہوا ہے۔ مریم نواز نے نواز شریف کے بیانے کی نفی کی ہے، وہ ایک ٹکٹ میں دو مزے لے رہی ہیں، ان کے پیر زمین پر بھی ہیں اور وہ آسمان کو بھی چھو رہی ہیں۔ شیخ رشید احمد کا کہنا تھا کہ پی ڈی ایم کے سارے لوگ نواز شریف کے بیانیے کے ساتھ نہیں ہیں۔ پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی، نون لیگ اور جے یو آئی کی جماعتیں اہم ہیں، باقی تمام پارٹیاں پوائنٹ سکور کر رہی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان اور نون لیگ کا بیانیہ قریب قریب ایک ہے۔ پیپلز پارٹی ان کے ساتھ نہیں چلے گی۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ پاک آرمی جیسا کرو گے ویسا بھرو کے مطابق جواب دیتی ہے۔ ملک میں بھارت کے بیانیے پر جس نے بھی کام کیا اس کی سیاسی قبر ہی بنی ہے۔ آرمی چیف کہہ چکے ہیں کہ پاک آرمی منتخب حکومت کے ساتھ ہے۔
عمران خان محنت کر رہے ہیں، 30 دسمبر سے پہلے مہنگائی کو کنٹرول کر لیں گے، وزیر اعظم عمران خان 5 سال پورے کریں گے۔ شیخ رشید احمد کا مزید کہنا تھا کہ عمران خان حکومت میں رہیں یا نہ رہیں وہ کسی کرپٹ سے معاملہ نہیں کریں گے۔ وزیر ریلوے کا کہنا تھا کہ بھارت پاکستان کو اندرونی طور پر کمزور کرنا چاہتا ہے اور وہ پاکستان اور چائنا کے درمیان سی پیک معاہدہ نہیں دیکھنا چاہتا۔ بھارت سرحدوں پر پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اس لیے پاکستان میں وہ اپنی کارروائیاں شروع کر رہا ہے۔ راہ نے پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے کارروائیاں شروع کر دی ہیں۔ پاکستان سیاستدانوں کی زندگی کو خطرات لاحق ہیں۔ شیخ رشید احمد کا کہنا تھا کہ پاکستان میں کورونا پھیل رہا ہے، اس لیے جلسے جلوسوں سے اجتناب کیا جانا چاہیے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ میرا سیاسی تجزیہ کہتا ہے کہ اتوار کو گلگت کے انتخابات میں پہلے نمبر پر پی ٹی آئی، دوسرے نمبر پر پیپلز پارٹی، تیسرے نمبر پر آزاد امیدوار اور چوتھے نمبر پر نون لیگ ہوگی۔ پاکستان پوسٹ نے نئے سیونگ اکاؤنٹس کھولنے پر پابندی لگا دی ہے، جس کے بعد ایف اے ٹی ایف کا ایک اور مطالبہ پورا ہو گیا ہے۔ پابندی کا اطلاق 16 نومبر سے ہوگا، تاہم پرانے اکاؤنٹس چلتے رہیں گے۔ اس کے علاوہ نئے سیونگ سرٹیفکیٹس کی فروخت پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے۔ دونوں پابندیوں کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ پاکستان کو ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ سے نکالنے کے لیے جن شرائط پر عمل کرنا ہے ان میں سے ایک سیونگ اکاؤنٹس کا خاتمہ بھی ہے۔ فواد چودھری نے کہا ہے کہ مریم نواز اور نواز شریف ویڈیو کانفرنس کر لیں کہ وہ چاہتے کیا ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف کے بچوں نے 32 کمپنیاں بنا کر اربوں ڈالرز باہر منتقل کیے، این آر او اور کرپشن کیسز پر کوئی ڈائیلاگ نہیں ہو سکتا۔ عمران خان ہی گلگت کو صوبہ بنائیں گے، ہمارا مستقبل سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی سے وابستہ ہے اور یہی وزیر اعظم کا ویژن ہے۔ بی ایم ڈبلیو کے برقی ونگ سوٹ کی کامیاب آزمائش پیٹر سالزمان نے کی ہے، جو 300 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے پرواز کا مظاہرہ کر چکے ہیں۔ اب بی ایم ڈبلیو کمپنی نے ایک برقی ونگ سوٹ تیار کیا ہے جسے پہن کر 300 کلومیٹر فی گھنٹے کی زبردست رفتار سے پرواز کی جا سکتی ہے۔ اس طرح کسی مدد کے بغیر انسان کی اڑنے والی سینکڑوں ہزاروں سال پرانی خواہش پوری ہو گئی ہے۔ اس کی آزمائش گزشتہ 3 برسیں آسٹریلیا کی پہاڑیوں میں کی جا رہی تھی۔ پیٹر اس لباس کو پہن کر ہوائی جہاز سے 10,000 فٹ کی بلندی سے کودے اور پروں کی طرح تیار کردہ پوشاک کو پہنا کر ہوا میں تیرتے رہے۔ اس کے بعد انہوں نے برقی نظام کو چلایا اور اپنی رفتار بڑھا کر 300 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار تک پہنچے۔ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ سوٹ سمیت یہ پورا نظام بہت ہلکا پھلکا ہے اور اسے لے کر پہاڑ پر بھی چڑھا جا سکتا ہے۔ فلسطین کی ایک خاتون نے کورونا وبا کے تناظر میں ایک سینیٹائزر مشین بنائی ہے جو کئی مراحل میں کام کرتے ہوئے کارخانوں، اسکولوں اور عوامی مقامات میں لوگوں کو کورونا سے دور رکھنے میں مدد دیتی ہے۔ اس وقت دنیا بھر میں کورونا مرض کی دوسری اور تیسری لہر جاری ہے۔ صرف 2 سے 3 سیکنڈ میں یہ 8 مراحل میں کام کرتی ہے۔ پہلے یہ کسی بھی شخص کا جسمانی درجہ حرارت معلوم کرتی ہے، ہاتھ دھونے والے سینیٹائزر کی پھوار کرتی ہے، ایتھنول کا اسپرے کرنے کے بعد جسم اور پیروں پر ایتھنول اور کلورین کا اسپرے کرتی ہے۔ مشین کا ڈیزائن اتنا سادہ ہے کہ اسے کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے، خواہ وہ بچہ ہو یا کوئی بوڑھا۔ دوسری جانب یہ مشین ماحول دوست بھی ہے اور توانائی کی بچت بھی کرتی ہے۔ کورونا سے بچانے والی یہ مشین سمارٹ فون سے بھی کنٹرول ہو سکتی ہے، جس میں 4 مختلف سینسر لگے ہوئے ہیں۔ پوری مشین فلسطینی ماہرین نے ڈیزائن کی ہے۔ خاتون کا کہنا ہے کہ اسرائیلی پابندیوں سے ہم بہت سے مسائل میں گرفتار ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم نے یہ مشین مکمل طور پر فلسطین میں ہی بنائی ہے۔ خاتون کا کہنا تھا کہ اگر کوئی بخار کے ساتھ اس مشین کے سامنے سے گزرتا ہے تو یہ الارم بجا کر اسے خبردار بھی کرتی ہے اور بازاروں میں بھی اسے نصب کیا گیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے انتخابات میں جو بائیڈن سے شکست تسلیم نہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ وقت ہی بتائے گا کہ مستقبل میں وہ امریکہ کے صدر رہتے ہیں یا نہیں۔ صدر ٹرمپ نے روز گارڈن میں کورونا کی ویکسین کی منظوری کے حوالے سے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ دوبارہ وبا کو روکنے کے لیے لاک ڈاؤن نافذ نہیں کریں گے۔
اس کے بعد ان کا کہنا تھا کہ مستقبل میں جو کچھ بھی ہوتا ہے کون جانتا ہے کہ کون سی انتظامیہ برسر اقتدار ہوگی۔ میرے خیال میں یہ وقت ہی بتائے گا۔ جمعے کو ٹرمپ نے ایک ٹویٹ کے ذریعے اپنے حمایتوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، اور صدر ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ ہو سکتا ہے کہ میں ہفتے کو ہونے والی ریلیوں میں ہیلو کہنے کے لیے جاؤں۔ ہفتے کو دوستو کئی گروپوں نے الیکشن میں دھاندلی کے خلاف ریلیاں نکالنے کا اعلان کر رکھا ہے۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔